الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمامی احباب بآواز بلند محبت اور ذوق شوق تصور گنبد خضرا کر کے کریم آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک گونج پڑ جائے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی صد قابل تعظیم و تکریم معزز و محترم محتشم، بالخصوص ہمارے خوش نصیبی کراچی سے ہمارے محبوب سجن سائیں کے خلیفہ میری مراد عزت مآب محترم جناب خلیفہ غلام عباس طاہری صاحب، بھائی محمد اقبال طاہری صاحب، بھائی محمد کمال طاہری صاحب جو کہ کراچی سے تشریف لائے ہیں، بالخصوص اور بالعموم تمامی احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جو ہر مہینے کی چاند کی 10 تاریخ رات 11ویں جو میرے مرشد کریم نے شروع کیا، یہ حضرت صاحب کو سارا کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ کی گونا گو محنت، انتھک محنت، ساری زندگی دین کے لیے وقف کر کے جو درویش قلندر دنیا سے چلے گئے، یہ سلسلہ شروع کر کے گئے، اس کا سارا ثواب میرے مرشد کریم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ قبول فرما کے آج کے دن کے توسل سے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور یقیناً میری آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس پروگرام ماہانہ پروگرام میں شامل ہوئے ہیں۔ تو دوستو، یہ مہینہ ماہ محرم الحرام، آج 10 تاریخ، شہداء کرب و بلا، امام علی مقام، آپ کے رفقائے کار کرب و بلا کے اندر یزیدیت کے خلاف جو آپ نے کردار بلند کیا، وہ قیامت تک نہیں بلکہ قیامت کے بعد بھی زندہ رہے گا۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین زندہ رہے گا۔ تو یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے، اور مختصر سی تلاوت کے لیے ہم اپنے مرکز کے جو استاد محترم ہیں ان کی خدمت میں ملتمس ہیں کہ مائک پر تشریف لائیں اور آج کے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم فرقان حمید سے فرمائیں۔ ہمارے مرکز کے استاد محترم تشریف لاتے ہیں اور تلاوت قرآن کریم سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق اللہ العظیم۔ جو یہاں کے مقامی حضرات ہیں وہ ناظرہ پڑھانے کے لیے صبح و شام قاری صاحب کے پاس بھیجے، اپنا مرکز چمنستان طاہریہ پر
حفظ کی کلاس کا آغاز ہو چکا ہے۔ بلا تخیر بلا تمہید اپنے بچوں کو یہاں پر حفظ کے لیے آپ بھیج سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو آیا مبارکہ پڑھی اس کا ترجمہ ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ 10 شہرا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ یا اللہ تو نے بتا دیا 12، کہاں لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے اندر۔ پھر سوال، یا اللہ لکھا تو ہے، یہ بنائے کب سے ہیں؟ یہ دن رات مہینے کب سے بنائے؟ فرمایا یوم خلق السماوات والارض، آسمان زمین بنانے سے پہلے میں نے مہینے بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین آسمان بعد میں، مہینے اللہ نے پہلے بنائے۔ تو انہی مہینوں میں سے یہ بڑا ہی محترم، بڑا ہی مکرم، بڑی عزتوں رفعتوں شانوں والا مہینہ، جس کے اندر یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں ایک یہ ہے محرم الحرام۔ یہ پہلے بھی تھا لیکن ہمارے ذہن میں جو بس گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ امام حسین سے منسلک ہے۔ سچی بات بتاؤں، یہ پہلے بھی تھا، آقا سے پہلے بھی تھا، ہر نبی کے زمانے میں تھا، لیکن اس کو 4 چاند تو حسین کی شہادت نے لگائے ہیں۔ مقبول ہوا تو شہادت حسین سے، اور یہ عام دن نہیں ہے یوم عاشوراء کا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ یوم زینت والا دن ہے، اور اس دن بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے، اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جنت پیدا فرمائی، اور بھی بہت زیادہ واقعات ہیں، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں۔ اور اسی دن قیامت آئے گی، پہلی بارش بھی اسی دن آئی، اور پہلی رحمت کی بارش بھی اسی دن اللہ نے برسائی، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کربلا کے اندر حسین کو شہادت عطا فرمائی وہ بھی یوم عاشوراء کا جو آج کا دن ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا، اللہ اس کو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، سال بھر گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو یہ شہادت حسین کا مہینہ ہے، لیکن اللہ کرے ہم حسین کا پیغام سمجھ جائیں۔ میرے حضرت صاحب تو جو ہمیں نقطہ بتا کے گئے، حضرت صاحب فرماندے ہوندے سن امام حسین نے کربلا دے اندر کچھ سبق دیتے نے۔ پہلا سبق ہی دیتا، پاویں تیر وردے ہون، تلواراں چل دیاں ہون، پانی بند ہو جائے، وضو واسطے نہ لبے، خون نال بھی پانی وضو کر کے تے نماز نہیں چھڈنی۔ دوجا فرمایا سر جاندا تے جائے کسے فاسق تے فاجر دے ہتھاں وچ ہاتھ، فقیرو تانوں مبارک ہو گئے۔ اللہ دی قسم اے ہاتھ اس ہاتھ وچ گئے جڑے ہاتھ سونا سائیں دے ہاتھ وچ گئے۔ اے معمولی ہاتھ نہیں تواڈے، اے ہاتھ سونے دے ہاتھ وچ گئے تے سونے نے اپنے نال بھی سونے دے ہاتھ وچ پھڑا دیتے۔ انشاءاللہ وفادار نے، وفاواں کرن گے انشاءاللہ، اور کردے بھی نے پہ اللہ دے فضل و کرم دے نال۔ اگر کمی کوتاہی ہے تے ساڈے اندر ہے۔ تو دوستو عرص مبارک گزریا اتوار والے دن، سارے دوستانوں جماعت اصلاح المسلمین ضلع سیالکوٹ و مرکز باڈی، جمعیت علماء طاہریہ و روحانی طلبہ جماعت سیالکوٹ زون 1 دے ولوں حضرت صاحب دے کامیاب عرص مبارک دی ہاتھ دو نے بہتے ہوندے تے میں انہوں نے سرور پیش کردا، سارے کمال کر چھڑیا، سچی بات ہے۔ اور ساڈی طرف سب نو بہت بہت مبارکباد ہوے، اور آن والے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرنے ہاں کہ جنہاں نے اینی دور تو سفر کر کے آئے، ساڈے مان نو، ساڈی عزت نو، ساڈی شان نو ودایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنی آخرت دا سامان جمع کیتا۔ عرس مبارک دی کامیابی تواڈے دوستاں دا، احباب دا بہت زیادہ تعاون، ہر برانچ دے ایک ایک فقیر دا جس نے بھی تعاون کیتا الحمدللہ ساڈے علم دے اندر ہے۔ برانچ نے ایک نے کیتا، ساری برانچ وچ آ گئے، اور اتنا تعاون کیتا اللہ دے فضل و کرم دے نال کہ ساڈے کو الفاظ نہیں کہ جنہاں نال اسی تہاڈا شکریہ ادا کر سکیے۔
کمیاں ساڈے وچ رہ گئیاں ادھر اسی تہاڈا شکریہ ادا نہ کر سکے، جڑی کوئی کمی ہے وہ سانو بہ کے آگاہ کر دیو بھی اے کمی رہ گئی، انشاءاللہ آئندہ سال اسی نہیں تہاڈے وچوں کوئی نہ کوئی تو ہوے گا ہی نا، یہ نظام چلدا ہی رہنا ہے، اساں نہیں ہونا، یہ نظام چلدا رہے گا۔ اگر کوئی ساڈی خامی نظر آئے، کتے کمی محسوس کیتی ہوئے، وہ سانو ضرور آگاہ کرنا، انشاءاللہ غصہ نہیں کران گے، ضد بھی نہیں کران گے، اصلاح ساڈی کرنا انشاءاللہ اسی اس نقص نو دور کران گے، اس کمی نو دور کرن دی کوشش کران گے۔ اپنے والوں کوشش کیتی لیکن پھر بھی بتقاضا بشریت یقیناً بہت زیادہ کمیاں کوتاہیاں رہ گئیاں، انہاں واسطے ہاتھ جوڑ کے تواڈے کول معافی دے خواستگار تواڈی خدمت نہ کر سکے، گرمی دا موسم سی، تواڈی وہ خدمت نہ کر سکے جڑی کرنی چاہیے سی۔ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو بھائی میں پھر مرکز باڈی چمنستان طاہریہ پسرور ونوں اور ضلع باڈی جماعت اصلاح المسلمین ضلع سیالکوٹ زون 1 جمعیت علماء طاہریہ ورنو ہرنی طلبہ جماعت دی طرفوں مینوں حکم ہویا کہ بھائی ساڈی طرفوں معذرت کرنا نالے مبارکباد بھی اس مبارک دی دینا۔ تو دوستو انشاءاللہ اے جمعے والے دن یاد رکھنا، کیڑا جمعہ جڑا اگلا آ رہا ہے، حضرت صاحب دے اپنا 4 اگست نو آپ دا وصال ہویا، جمعے والے دن اساں ایتھے جمعے تو بعد چھوٹا جا پروگرام رکھیا ہے حضرت صاحب دے اصالِ ثواب واسطے، مراقبہ ہوئے گا، مراقبے تو بعد حضرت صاحب واسطے خصوصی اصالِ ثواب دی محفل مختصر جی سجائی جائے گی، دعا کیتی جائے گی۔ سارے دوست احباب نو دعوت ہے کہ جمعہ ایتھے آ کے پڑھیا جائے، اور اس تو بعد انشاءاللہ جو مینوں حضرت صاحب نے پروگرام دیتا کہ مراقبہ ہوئے گا، ختم خواجگان پڑھیا جائے گا اور حضرت صاحب دی بارگاہ سلام پیش کیتا جائے گا۔ 4 اگست بھولنا نہیں، سارے دوستان نے دعوت سارے ضرور تشریف لیا جائے۔ ہوں میں ہدیہ نعت واسطے محترم جناب محمد آصف طاہری صاحب دی خدمت وچ نواں پنڈ سیالکوٹ تو ملتمس ہاں کہ مختصر جی حاضری واسطے تشریف لیا۔ حسین بادشاہ حسین شہنشاہ، حسین بادشاہ حسین شہنشاہ، یا حسین یا حسین یا حسین، ورد یا حسین یا حسین، مومنوں کی زندگانی، ورد یا حسین یا حسین، مومنوں کی زندگانی، دین جو بچا گیا حسین، آپ کی ہے مہربانی، ورد یا حسین یا حسین، مومنوں کی زندگانی، عرش فرش والوں کو ناز ابن حیدر پر، عرش فرش والوں کو ناز ابن حیدر پر، ناز ابن حیدر پر، پنجتن کے گھر کی دیکھو کیا حسین ہے یہ نشانی، پنجتن کے گھر کی دیکھو کیا حسین ہے یہ نشانی، ورد یا حسین یا حسین، مومنوں کی زندگانی، فاطمہ نے پالے ہیں دیکھے لوریاں قرآن کی، فاطمہ نے پالے ہیں دیکھے لوریاں قرآن کی، دیکھے لوریاں قرآن کی، نیزے پہ قرآن بولا خود حسین کی زبانی، نیزے پہ قرآن بولا
خود حسین کی زبانی۔ کون ہے کہ جو یہ کہے پانی کو حسین ترسے؟ کون ہے کہ جو یہ کہے پانی کو حسین ترسے؟ پانی کو حسین ترسے۔ سچ تو یہ ہے کربلا میں ترسا ہے لبوں کو پانی۔ ورد یا حسین یا حسین مومنوں کی زندگانی۔ بھائی شیر پڑھ رہے سن کہ حسین پانی نو ترسدا رہا، یہ جھوٹھی گل ہے، سچی گل ہے، پانی لبے حسین نو ترسدا ہے پیا۔ اے ہاڑ ہوندے نا پانی پھردا ہے، وہ لبدا ہے حسین دے لب مل جان تے میں انہاں دے نال لگ جاواں۔ یہ تے پانی ہے نا، حسین کیڑی ہستی ہے، حسن کیڑی ہستی ہے؟ اگر کپڑے ایتھوں نہ ملن تے رب جنتاں وچوں بھیج دیندا ہے۔ حسن تے حسین کیڑی ہستی نے؟ میں تساں کھیڈنا ہوئے تے کھڈاونے چاہیے نے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام دی بارگاہ امام حسن بیٹھے، ایک شخص آیا ہرنی دا بچہ پیش کیتا، آقا علیہ السلام نے شہزادے نو پکڑایا، وہ پھڑ کے نہ کھیڈ دیاں گھر چلے گئے۔ بچیاں دی عادت ہوندی ہے ایک دوجے نو ویکھ کے پاویں اگے چیز ہوئے آکھن گے وہی لینی جڑی انہیں لئی، بچے نے نا۔ بھائی کتھوں لے کے آیا؟ مینوں بھی دے۔ آکھیا نانا جان تقسیم کر دے نے، تم ہی جا کے لے آیا۔ ہرن دا بچہ۔ پھر پوچھیا بھائی کتھوں؟ آکھیا نانا جان۔ حسین گئے، جا کے آقا علیہ السلام دے کول بیٹھ کے میرے آقا صحابہ دے نال میں گفتگو نے، نانا جان حسن نو دتا جے تے مینوں بھی دو۔ میرے آقا نے نا توجہ، یہ لفظ نے ویسے جو ہو نہیں سکتا، راوی لکھتے نے قریب سی حسین رو پیندے کہ مینوں کیوں نہیں ملیا؟ رب تعالیٰ نے اسے ہرنی نو حکم دیتا جلدی کر، حسین دا اتھرو ڈگن تو پہلو دوسرا بچہ حسین دی بارگاہ پیش کر دے۔ وہ جنہ دی شان یہ ہوئے کہ مقابلہ تختی دا ہوئے تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شہزادے دوہاں نے تختیاں لکھیاں پھٹیاں، جڑے میری عمر دے نے وہ پھٹیاں لیتے ہیں سکولے بہ کے، تختیاں لکھیاں۔ آکھیا امی جان ویکھو سونی کدی ہے، لکھائی کدی سونی ہے؟ آکھیا پترو تہاڈا میں فیصلہ کنج کراں، جاؤ بابا علی کولوں کرا لو جا کے۔ تے علی نے تے ساری عمر یہی آکھیا ہے اے میرے نہیں، اے تے آقا دے بیٹے نے، اے تے نبی دے شہزادے نے۔ حضرت علی فرمایا کدا چنگا آکھاں تے کدا نہ آکھاں، دل ٹوٹ جائے گا۔ آکھیا جاؤ نانا جان کول کروا لو جا کے، تے کدے کول کروا لو؟ نانا جان کو حضور دی بارگاہ میرے آقا ویکھیا تے میرے آقا علیہ السلام سبحان اللہ امام الانبیاء، نبیاں دے سردار، کائنات دے والی، جنہ دی خاطر رب کائنات نو بنایا، میرے آقا نے فرمایا اگر میں کہاں حسین دا سونا ہے تے حسن دا دل ٹوٹے گا، کیا حسن دا سونا ہے تے اے دا دل ٹوٹے گا؟ فرمایا اے شہزادیو تہاڈا فیصلہ میں نہیں جبریل ہی کرے گا، تہاڈا فیصلہ اتوں آئے گا۔ جبریل تو مراد کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ اللہ نے جبریل نے فرمایا جبریل جلدی کر 2 انار لے جا، جا کے تے میرے نبی دی بارگاہ پیش کر۔ یا رسول اللہ یہ سٹو جی پھٹی اتنے آ گیا او دا سونا خط، جتے تے نہ گیا او دا نہیں سونا۔ سیب آیا، انار آیا جنت وچوں، سٹیا، رب حکم دیتا خبردار انصاف کرنا ہے، ٹوٹ کے 2 ٹوٹے ہو جاتے دوواں دی تختیاں اتنے پورا آ جا۔ وہ جنہ دی شان یہ ہوئے وہ پانی نو ترس دے رہے نہیں بھائی، پہلو پتہ ازلا تو پتہ سی، لیکن حسین جس مقام اتے صبر و رضا اگے تسلیم و رضا دا مقام جڑا آقا حسین نے پایا تائیں تے قیامت تک نہ زندہ ہے، قیامت تو بعد بھی زندہ رہے گا۔ 2-4 دن دی یزید دی حکومت ختم ہو گئی پر حسین دا نام زندہ رہے گا۔ دنیا کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص ایک پکارے گا ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔ مسلمان تے کر دے نے قسم خدا دی، غیر مسلم بھی حسین دی تعریف کر دے نے، سکھ بھی کر دے نے، ہندو بھی حسین دی تعریف کر دے نے۔ کیوں؟
حسین ہے ہی وہ شاید جی تعریف کیتی جائے، جی تعریف میرے آقا کرن۔ حضرت صاحب واقعہ سناتے ہوندے سن کہ نبی علیہ السلام دونوں شہزادیاں نال بڑا پیار کرتے سن۔ ایک شہزادہ سینے تو لے کے سر تک نبی دی تصویر، دوجا شہزادہ سارے دا سارا آقا دی تصویر، تے میرے آقا پیار کرتے سن۔ حسن نہ بھی پیار تے حسین نو جدوں پیار کرنا ایتھوں چومنا۔ کتھوں چومدے سن؟ گلے تو۔ ماں سی نا فاطمہ، تو کے منہ نہ لیا کرو بی بی پاک دا۔ پیسے کمان واسطے بی بی دا نہ چہرہ ایسا، نہ عقل ایسی، نہ شکل ایسی، نہ علم ایسا۔ میرے نبی دی بیٹی دا نا مقام کی ہے، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ انبیاء نو چڑک دے کے فرمائے گا اے انبیاء نگاہیں نیچی کر لو، محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے۔ محمد کی بیٹی کی سواری۔ اللہ اتھے بھی حیا تے ایتھے نہ عقل نہ شکل نہ اگا نہ پچھا۔ تے فاطمہ دا نام صرف اس واسطے لیندے نے کہ پیسے ٹپیر دینے لوکاں کو۔ حسین دا نام لے کے پیسے، او حسین دا نام نہ ویچو۔ حسین تیو وے جڑا سب کچھ لٹا کے اپنے نانے دے دین نو زندہ کیتا، اپنے نانے دے دین نو زندہ کیتا۔ تے بی بی پاک عرض کری یا رسول اللہ میں وینی ہاں حسن نو ایتھوں چوم دیو، ایتھوں چوم دیو، حسین نو جدو چوم دیو گلے تو چوم دیو، میرا کلیجہ پھٹ جاندا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ اس واسطے چومنا اے گلا اللہ دی راہ وچ کٹیا جائے گا، اللہ دی راہ وچ قربان کیتا جائے گا۔ اج دیگ لا کے تے مسلماناں دا میں حسینی بن گیا، اج ننگی پیری پھیر کے تے آندا میں حسینی بن گیا۔ نہیں بھائی، کالے کپڑے پایا نہیں، کالے کردار نو چٹے کردار دے وچ تبدیل کرن دا نام حسین ہے۔ ہدیہ منقبت واسطے محترم جناب محمد اقبال طاہری صاحب، ان کے بعد انشاءاللہ خلیفہ صاحب کا بیان ہوگا، اسی دوران حضرت صاحب کی تشریف آوری ہوگی۔ محترم جناب محمد اقبال طاہری صاحب بھائی بڑے یہ خوبصورت یہ نفیس یہ آدمی نے، جدوں صدی آ جاندے نے نام بھی صدی تے پیران دی محبت وچ آئے رہندے نے، کراچی تو آئے نے۔ اللہ آگ سونا سائیں پیر، آگ محبوب سجن سائیں پیر۔ اللہ عشق دیاں اگا نہیں لائیاں جاندیاں، اور لگ جان پھر نہیں بجائیاں جاندیاں۔ عشق دیاں اگا نہیں لائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجائیاں جاندیاں۔ تے سب کچھ وار کے حسین دسیا، سب کچھ وار کے حسین دسیا۔ ایویں تیری گردناں کٹائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجائیاں جاندیاں۔ عشق دیاں اگا نہیں لائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجائیاں جاندیاں۔ تے کولیاں تے کلمہ بلال پڑھیا، کولیاں تے کلمہ بلال پڑھیا۔ ایویں تیری یاریاں نبھائیاں جاندیاں، ایویں تیری یاریاں نبھائیاں جاندیاں۔ لگ جان پھر نہیں بجائیاں جاندیاں۔ عشق دیاں اگا نہیں لائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجائیاں جاندیاں۔ گھر بار لٹا کے سونے دا صدقہ، گھر بار لٹا کے سونے دا صدقہ۔ ایویں تیری یاریاں نبھائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں
بجائیاں جاندیاں عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجائیاں جاندیاں تن من وار کے پیر سجن دے نام تو تن من وار کے پیر سجن دے نام تو مل دو جہاں دیاں بادشاہیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجائیاں جاندیاں عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجائیاں جاندیاں صدقے میں جاواں سونے سجن پیر تو صدقے میں جاواں سونے سجن پیر تو جنہاں دے صدقے مل خدائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجائیاں جاندیاں عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجائیاں جاندیاں ریاست علی آیا مولا تیرے در تے پیر دے عشق نال سینہ بھر دے ریاست علی آیا مولا تیرے در تے پیر دے عشق نال سینہ بھر دے ایویں تے تمالا نہیں پائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجائیاں جاندیاں عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجائیاں جاندیاں میں دعوت خطاب اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے عزت مآب محترمی و مکرمی جناب خلیفہ غلام عباس طاہری صاحب زید مجدہ انہاں دی خدمت ملتمس ہاں کہ مائک اُتے آ کے تے جو کچھ ساڈے حضرت صاحب دے فرمودات نے انہاں دا کچھ نچوڑ کچھ محبت دیاں پیار دیاں گلاں اور عرس دے مبارک دے حوالے دے نال ساڈی اصلاح فرمان محترم جناب خلیفہ غلام عباس طاہری الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم زیر مت نظر کن
رحمت نظر کن برحال زارم زیر رحمت نظر کن برحال زارم یا رسول اللہ زیر رحمت نظر کن برحال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ بریدی خریدی تو بریدی خریدی تو زے کلائے پر عیب زے لطف خریدا بریدی خریدی تو زے کلائے پر عیب زے لطف خریدا منجی مدائن جی کل پریاں خبر پئی منجی مدائن جی او کل پریاں خبر پئی منجا محبوب کڈائی کو سونا تھو پاکے وہ ذات جس نے بغیر تھموں کے آسمان کو چھت بنایا پاکے وہ ذات جس نے پانے کے اوپر مٹی کا بچھونا بچھایا آج اس رب کریم نے ہمارے اوپر کرم نوازی کی مہربانی فرمائی اس پاک سرزمین پہ ہمیں یہاں بیٹھنے کا موقع ملا اپنے شیخ کی صحبت میں ملنے کا موقع ملا یہ اس کریم ان کی صحبت کا صدقہ ہے زیر رحمت نظر کن برحال زارم یا رسول اللہ میرا بہت برا حال ہے زیر ایک نظر جو ہے نا اپنی رحمت کی ہمارے بدکاروں پہ کر دے یا رسول اللہ آپ نیک عاجز اپنی بات کرتا ہے زیر رحمت نظر کن برحال زارم یا رسول اللہ میرا بہت برا حال ہے گناہوں میں لتڑا ہوا ہوں پشیمان ہوں یا رسول اللہ ایک نظر رحمت کی چاہتا ہوں غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ یا رسول اللہ غریب ہوں بے آسرا ہوں میرا کوئی بھی نہیں ہے تیرے سوا غریب ہوں نادار ہوں خاک نشین ہوں
گودڑی نشین ہوں، میرا کوئی بھی نہیں ہے، لوگوں کے ایم پی ایم این اے وڈیرے رشتہ دار عزیز، یا رسول اللہ میرا تو کوئی بھی نہیں تیرے سوا، غریبم بے نوائم بے نوائے نکھسماں، میرا تیرے سوا اللہ کوئی بھی نہیں، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ، بریدی خریدی تو زے کلائے پر عیب، اے بردی خریدنے والے، ریاست علی تم نے ہمارے عیبوں کو بھی نہیں دیکھا، بریدی بردی بریدی خریدی تو زے کلائے پر عیب، آپ تو نیک ہوں گے، یہ عاجز کو اپنے گناہ یاد ہے۔ دوستو ہم اگر کوئی بھی چیز خریدتے ہیں نا، وہ عیب دار چیز نہیں خریدتا، بریدی خریدی تو زے کلائے پر عیب، زے لطف خریدار، تیرا کتنا پیارا لطف کرم ہے، ہم گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، عیب دار ہیں، گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، لیکن تو نے ہمارے عیبوں پہ نظر ہی نہیں ڈالے۔ کبھی بھی آپ نے ہمارے عیبوں کو تلاش نہیں کیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ تو تو زانی ہے، تو تو شرابی ہے، تو تو گندھا ہے، بد کردار ہے، کبھی بھی نہیں۔ تیرا لطف کرم کتنا ہے، بریدی خریدی تو زے لطف خریدار۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، منجھی مندائن جی کل پریاں پئی خبر، میرے گناہوں کی، میری بدکاریوں کی، میری خرابیوں کی میرے محبوب کو پتہ چل گیا، میرے گناہوں کا، میری بدکاریوں کا، جو بھی میں نے زندگی میں گناہ کیے ہیں لیکن میرے محبوب کو پتہ چل گیا۔ منجھی مندائن جی کل پریاں پئی خبر، مجھا محبوب کڈیں کو سونا تھیو۔ آپ فرماتے ہیں میرے گناہوں کا، میری بدکاریوں کا مجھے محبوب کو پتہ چل گیا، لیکن میں قربان جاؤں اس محبوب کے اوپر، لیکن اس کو غصہ بھی نہیں آیا، میرے عیب بھی اس نے دیکھ لیے، مجھے پہچان بھی لیا۔ ہم تو اب موالی کسی کو دیکھتے ہیں نا تو اس کو پہچان لیتے ہیں، یہ نشئی ہے، نشہ کرتا ہے۔ کیا اللہ کا ولی تیرے کو نہیں دیکھے گا؟ ابھی تو کیا کر کے آیا، ابھی زنا کر کے آیا، بد کرداریاں کر کے آیا، جھوٹ بول گیا، فراڈ کر کے آیا لوگوں سے۔ منجھی مندائن جی کل پریاں خبر پئی، میرے محبوب کو
میری برائیوں کا پتہ تو چل گیا تھا. جب میں پہلی دفعہ آپ کے آستانے پہ آیا تھا نا تو میرے گناہوں کا آپ کو پتہ چل گیا تھا. لیکن کبھی بھی آپ پھر بھی میں گناہ کر کے آتا رہا نا, پھر بھی کبھی وہ ناراض نہیں ہوئے. کڈائی کو سونا, کبھی بھی وہ ناراض نہیں ہوئے. کتنے کریم تھے. بریدی خریدی تو زے گلائے پر عیب, زے لطف خریدار, اے بردی خریدنے والے تو نے میرے گناہوں کو بھی نہیں دیکھا. میرے بدنما جو داغ تھے میرے اوپر لگے ہوئے وہ بھی تو نے نہیں دیکھے. تو نے صرف اپنا لیا. میں نے ایک دفعہ حضرت صاحب سے عرض کی تھی, حضور یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ گندے لوگوں کو زیادہ پیار کرتے ہیں, جو بد کردار ہوتا ہے اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں. جو صوفی اور نمازی ہوتا ہے اس کو پیچھے پیچھے رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا کبھی ہسپتال میں گئے ہو؟ جی حضور گیا ہوں. آپ نے سیریس مریض دیکھے؟ جی حضور دیکھے. اس کے اوپر سارے ڈاکٹر اکٹھے ہو جاتے ہیں, نرسیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. ان کو پتہ ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد اگر اس کی کیئر نہ کی گئی, اس کا علاج نہ کیا گیا تو یہ ابھی مر جائے گا, دنیا سے چلا جائے گا. اللہ کا ولی دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر اس کی کیئر میں نے نہ کی, اس کو اگر گناہوں سے نہ بچایا تو یہ سیدھا جہنم میں چلا جائے گا. اللہ کے ولی بد کرداروں سے اس لیے پیار کرتے. مطلب یہ دل میں نہ سوچنا کہ میں پیسے والا تھا, میں کار پہ چڑھ کے آیا تھا تو اس لیے مجھے میرے پیر نے پروٹوکول دیا. نہیں نہیں, یہ بھی میں نے حضرت صاحب سے پوچھا تھا. میں نے عرض کی تھی حضور خدمت میں ہم کسر کوئی نہیں چھوڑتے, جان مال عزت آبرو جو آپ حکم کرتے ہیں ہم قربان کرتے ہیں. حضور یہ جوتوں میں کسر آپ کیوں نہیں, آپ کو نہیں چھوڑتے؟ کیا وجہ؟ آپ کسر نہیں چھوڑتے, جہاں موقع ملتا آپ ہمیں جوتا نصیب کرتے ہیں, لٹھ نصیب کرتے ہیں. کیا وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لوڑیاں تیرے اتے کنڈے بڑے ہیں, تیرے تے کھنگیاں بڑیاں ہیں, بڑی مشکل نہ لائیاں. پیر جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو تراشے گا, آپ سے پیار بھی کرے گا لیکن سختی بھی کرے گا. جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں نا وہ اس گھوڑے سے بہت پیار کرتے ہیں, اس کو بادام بھی کھلائیں گے, اس کو حلوے بھی کھلائیں گے, اس کو بہت کچھ خدمت کریں گے. لیکن جب وہ اس کو میدان میں نکالتے ہیں پھر ایک آدھا چابک بھی لگا دیتے ہیں. اب وہ کہے کہ آپ مجھے چابک کیوں مار رہے ہیں؟ اصلاح کے لیے. اس کی وجہ اس گھوڑے نے آگے چل کے میدان میں جانا ہے اور وہ ہر مالک یہی چاہتا ہے کہ میرا گھوڑا اب 1 نمبر پہ آئے. ہر پیر یہی چاہتا ہے کہ میرا مرید جو ہے نا وہ سب سے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑا ہوا ہو. یہ ہر پیر کی خواہش ہوتی ہے. میں ایسا فرما رہے تھے پھر کیوں ہر پیر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا نفس مر جائے, یہ اس کو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے, اس کو وہ شفقت مل جائے. حضرت باؤفری شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عرس مبارک بھی تھا. آپ کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا ہوں. حضرت نظام آپ کا جب شہرت ہوئی پورے ہند میں تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ہند سے یا انڈیا سے یہاں تشریف لائے, آپ کی صحبت میں رہے. نوجوان تھے, 12-13 سال کے بچے تھے. آپ نے صحبت میں, کہتے ہیں کہ میں 7-8 سال آپ کی صحبت میں رہا. جب میں پہلے دن آیا نا تو مجھے چرپائی دی گئی اور کہا کہ آپ نے عام لنگر میں سے لنگر نہیں کھانا, لنگر ماں جی کے ہاتھ کا پکا ہوا نا گھر سے آئے گا. خدا کی قسم ایسے ہی سائیں ریاست علی کو نا ماں جی کے ہاتھ کا پکا ہوا لنگر وہاں سے آتا تھا. ہم لوگوں نے خود بھی کھایا ہے.
حضرت صاحب کے لیے آتا تھا، کچھ فقیر اس چیز کے شاہد ہوں گے، عام لنگر سے آپ لنگر نہیں تناول فرماتے تھے، حضور کے گھر سے وہ لنگر آتا تھا، ہمارے جیسے کتوں کو بھی ٹکڑے مل جاتے تھے، وہ لنگر ہم نے بھی تناول فرمایا۔ تو آپ فرماتے کہ آپ نے لنگر گھر سے آئے گا آپ کے لیے، اور چارپائی آپ نے سونا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے حضور، جیسے آپ کا حکم۔ کہا پیر کی حکم ادھوری نہیں کرنی ہے۔ کہا ٹھیک ہے حضور، میں جیسے آپ کا فرمان ہوگا ویسے ہی کروں گا۔ پھر رات کو میں نے دیکھا نا تو سفید داڑھیوں والے بابا نیچے زمین پہ سوئے ہوئے تھے، تو میں نے دیکھ کے مجھے شرم آئی، حیا آئی، میں چرپائی سے اتر کے نیچے زمین پہ لیٹ گیا۔ پچھلی رات حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، دیکھا تو میں زمین پہ سویا ہوا تھا۔ کہا اپنی مرضی کرے گا یا پیر کا حکم مانے گا؟ اپنی مرضی کرنی ہے تو گھر واپس چلا جا۔ میں نے ہاتھ باندھے عرض کی حضور نہیں، آج کے بعد میں اپنی مرضی نہیں کروں گا، جو آپ کا فرمان ہوگا میں وہی قبول کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد آپ نے چرپائی پہ سونا ہے۔ میرے حضرت صاحب کو بھی چرپائی ملتی تھی، میرے حضرت صاحب کو، بلکہ ان کا بستر پہلے سے تیار پڑا ہوتا تھا، چرپائی ان کی تیار پڑی ہوتی تھی کہ میرا غلام آ رہا ہے، اس کو چرپائی ملے۔ کھانا گھر سے آتا تھا، چرپائی پہ سلایا جاتا تھا۔ آپ فرماتے میں نے 12-13 سال آپ کی صحبت میں پڑھتا رہا، علم حاصل کیا، صحبت کی۔ ایک دن ایسا آیا کہ آپ نے فرمایا نظام الدین میری نظروں سے دور ہو جا، مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھانا، یہاں سے نکل جا، میرے دربار سے نکل جا۔ آپ فرماتے ہیں اگر زمین پھٹ جاتی نا تو نظام الدین اس کے اندر دفن ہو جاتے، یہ آسان تھا۔ نظام الدین اس کے اندر دفن ہو جاتے، یہ آسان تھا، یہ دربار سے نکلنا بہت مشکل تھا میرے لیے۔ کہا میں جنگل کی طرف رخ تھا، میرا زار و قطار رو رہا تھا، چیخ و پکار عجیب ایک میرے سینہ میرا پھٹ رہا تھا۔ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ میرا پیر ناراض ہو گیا۔ جس کو پیر سے پیار ہو نا، اس کو پیر کی ناراضگی گوارا نہیں ہوتی ہے۔ اپنے پیر کو کبھی ناراض نہیں کرنا۔ آپ فرماتے 8 دن میں آگے جا رہا تھا، میں نے کنواں دیکھا، کہا کنویں میں چھلانگ مار کے مر جاتا ہوں، نظام الدین تیری دنیا بھی تباہ ہو گئی، تیری آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ پھر میں عالم تھا، دل میں خیال آیا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ حرام موت ہے، خودکشی نہیں کرتا ہوں، میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں، نماز سے مدد مانگتا ہوں۔ کہا مصلی بچھا کے میں نے رونا شروع کر دیا۔ 8 دن روتا رہا، 8 دن نہ کھایا نہ پیا، 8 دن روتا رہا۔ وہ ایک شعر ہے نا، رل مل منگو دعاواں شالا پیر کسے دنار سے، کسے دا شالا پیر رس نہ جاوے، دعا منگیا کرو سنگیو شالا کسے دا پیر نہ رس جاوے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ 8 دن لگاتار یہ عاجز روتا رہا اور اللہ سے بھیک مانگتا رہا، اللہ میرا مجھے پیر بنا دے۔ یہ جو ابھی بھی ہم نے بہت ناقدریاں کی ہیں اپنے پیر کی، جو وہ چاہتے تھے نا ہمیں دینا، اس منزل تک نہ پہنچ سکے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی جوان پہنچ جائیں، وہ منزل حاصل کر لیں۔ حضرت صاحب زبردستی ہمیں بٹھاتے تھے، زبردست پاس بیٹھ کے ادھر آ جائے، یہ کھا لو، وہ ایسے جیسے بچوں کو بہلایا جاتا۔ آپ فرماتے 8 دن گزر گئے، میرے روتے روتے میرا بہت برا حال تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے ایک ہی عرض کر رہا تھا، یا اللہ مجھے میرا پیر بنا دے، مجھے میرا
پیر بنا دے۔ 8 دن کے بعد نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے کہ آپ حضرت بابا فرید شکر گنجی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، آپ بھاگ کے گئے اور قدموں سے لپٹ گئے اور بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے، خدا را میرے پیر کو کہنا میری سانس کی مالا ٹوٹنے والی ہے، یہ کسی ٹائم بھی ٹوٹ جائے گی۔ 8 دن ہو گئے، میں نے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، اور میں نے قسم کھائی ہے اگر میرا پیر مجھ سے راضی نہیں ہوگا میں بھوکا ہی چلا جاؤں گا دنیا سے۔ خدا کے لیے جا کے میرے پیر سے عرض کرو مجھے خدا کے لیے مان جائے، میرے سے جو بھی میرے سے غلطیاں ہوئی ہیں مجھے خدا کے لیے معاف فرما دے۔ آپ فرماتے وہ گئے اور جا کے انہوں نے عرض کی، کہا حضور نظام الدین ملا تھا، سوکھ سوکھ کے کانٹا ہو گیا ہے، بہت بری حال ہے، مرر الموت ہے، قریب موت ہے اس کے۔ حضور رو رہے تھے، کہہ رہے تھے پیر کو کہنا میرا آخری سلام سمجھ کے قبول فرما لیں، مجھے معاف کر دیں، میری خطائیں جو بھی ہیں، میری مندائیاں جو بھی ہیں، جو بھی میرا برا کردار ہے مجھے معاف فرما دیں۔ آپ نے فرمایا اس کو لے آؤ۔ نظام الدین کے پاس آپ کے صاحبزادے پہنچتے ہیں کہ آؤ آپ کو پیر بلا رہا ہے۔ آپ بھاگتے ہوئے آئے اور قدموں میں گر گئے، محفل سجی ہوئی تھی، آپ رو رہے تھے، بلک رہے تھے بچوں کی طرح، حضور مجھے معاف فرما دیں، میرے سے جو بھی خطائیں ہوئی ہیں مجھے معاف فرما دیں۔ آپ نے فرمایا سینے سے لگایا اور پیار کیا، کہا نظام الدین میں آپ کی سلوک کی منزلیں طے کرانا چاہتا تھا، جو آپ پیار سے نہیں کر پا رہے تھے، ہمیں تھوڑی سی آپ کو تکلیف دینی پڑی، اس کی یہی وجہ تھی، باقی رہا کھانے کا، اگر نظام الدین تو نے 8 دن کھانا نہیں کھایا تو فرید نے بھی نہیں کھایا، یہ کھانا فرید نے بھی نہیں کھایا، آؤ مل کے کھاتے۔ سینے سے لگایا اور تاج ولایت دے دیا، کہا دلی تمہارا انتظار کر رہی۔ اگر پیر کبھی جھڑک دے دے نا، آپ کو شاید الگ فرق محسوس ہوا، خدا کی قسم میں اپنے پیر کی طرف قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے حضرت صاحب میں اور سائیں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا۔ ہم جب پہلے آتے تھے نا تو ہمارے ناز نخرے میرا پیر اٹھاتا تھا، آپ یہ کھا لیں، آپ وہ پی لیں، آپ یہ چیز استعمال کر لیں، آپ یہاں بیٹھ جائیں، آپ ادھر سو جائیں، جہاں آپ کا دل کرے، آؤ میرے پاس فروٹ کھا لو، یہ چیز کھا لو۔ تو ہمیں خدا کی قسم ویسے ہی لگا کہ حضرت صاحب ابھی گئے نہیں، ادھر ہی ہیں، ہمارے ساتھ ویسے ہی محبت ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سائیں سے عرض کرتا ہوں، سائیں ہمارے ساتھ ایسے ہی معاملہ رکھنا جیسے حضرت صاحب ہمارے ساتھ۔ دوستو آپ لوگ خوش نصیب ہو، یہ سمجھ لو میرے پیر کی کاپی ہے، آپ کے سامنے آ گئی، آپ اس سے پیار کرو گے، آپ کو مزہ آئے گا، زندگی میں آپ کے بہاریں آ جائیں گے۔ وہ خلا تو پر نہیں ہو سکتا، وہ جو درد تھا وہ تو کم نہیں ہو سکتا ہے، وہ جو درد ہوا نا، یہ جو ہجر کا دوسرے زخم مل جاتے ہیں، لیکن یہ جو ہجر کا درد ہوتا ہے نا، یہ جیسے جیسے پرانا ہوتا جاتا ہے یہ اور بڑھتا جاتا ہے۔ کوشش کرو کہ اپنے شیخ کے صاحبزادے سے پیار کرو، ویسے ہی اس کے ساتھ رہو جیسے حضرت صاحب کے ساتھ رہتے تھے۔ اگر آپ کو ڈانٹتے ہیں کسی بات پہ تو آپ کا بھلا ہے اس کے اندر۔ مجھے حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ بعض فقیر کی اصلاح نہیں ہو پاتی، ان کو اصلاح کرانے کے لیے تھوڑی سی جھڑک مل جاتی، وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ خدا را ناراض نہ ہو، ناراض ہوگا اپنا نقصان کرے گا، ان کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، لیکن آپ کا اپنا نقصان ہے۔ اس ہم نے حضرت صاحب سے یہ ساری باتیں پوچھی تھی۔ سب یہ جو پیر جب ڈانٹتا ہے نا تو اوپر سے جو کانٹے ہیں نا ہمارے سینے گندے متکبر نفرت بھری ہوئی، پتہ نہیں کیا کیا ہمارے سینوں میں بھرا ہوا ہے۔ پیر ایستا 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 ایستا
وہ نکالتا رہتا ہے، گند نکالتا رہتا ہے۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پر شریف رحمۃ اللہ کے ولی آپریشن کرتے ہیں، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپریشن ہو جاتا ہے اس کا، کہتا پتہ نہیں آپریشن بھی ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ حضرت شیر محمد شرک پر شریف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نواب مرید بہت بڑا پیسے والا تھا، آپ جا رہے تھے، وہ جھاڑو دینے والی پاس سے گزری تو آپ کے کپڑوں میں سے سمیل آئی، آپ نے ناک پہ رومال رکھ لیا۔ جب ناک پہ رومال رکھا آپ نے تو آپ کو یہ بات بری لگی، کہا نواب صاحب، اس ٹائم کچھ نہیں کہا، بعد میں کہا نواب صاحب کافی عرصہ گزر گیا ہے، آپ کی ہم نے ڈیوٹی نہیں لگائی، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی نہ لگا دیں۔ کہا ٹھیک ہے ضرور، جو آپ کا حکم، میں آپ کا غلام ہوں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نواب ہوں، میری اتنے مربع زمین ہے، میں بہت بڑا چودھری ہوں۔ کہا نہیں حضور، میں آپ کا غلام ہوں، جو آپ کی حکم ہو میں کروں گا۔ کہا مشکل کام آپ سے نہیں ہوگا، چلو یہ جو نمازی مسجد میں جاتے ہیں نا تو چپلیں سیدھی کر دیا کرو۔ کہا ٹھیک ہے حضور۔ 1 سال تک وہ نواب صاحب چپلیں سیدھی کرتے رہے۔ 1 سال کے بعد میرے مرشد فرما رہے تھے، سجن سائیں فقیر کے آنے چونڈی وٹھے ڈسو دیکھنے چرے تا جا کچو آئے، فقیر کو چٹکی لے کر دیکھو، اگر وہ ہلتا ہے اس کو درد ہوتا ہے نا، تو آپ فرما رہے تھے ابھی کچا ہے، اس کو اور پکنے دیں۔ تو آپ کو کوئی اگر گالی دے، آپ کو کوئی اگر کچھ بھی کہہ دے نا، فقیری اسی کا نام ہے۔ اوکھی کار فقیری والی، چڑھ سوڑی تے بہنا تے در در دے ٹکڑے منگنے تے مائیے بہنے گئے، کسی کی عزت کی طرف بھی نہیں دیکھنا ہے اور بھیک بھی مانگنی ہے۔ وہی فقیروں والی عاجزی آپ کے اندر آئے گی۔ کچھ بھی آپ کو کوئی کہہ دے، آپ کوئی گالی دے دے، کیا فرق پڑے گا، اللہ تیرا بھلا کرے۔ تو وہ نواب صاحب 1 سال تک جوتیاں سیدھی کرتے رہے۔ ایک دن آپ نے اس مائی کو کہا اماں ایسا کرنا، آج کچرے والی ٹوکری نواب صاحب کے سر کے اوپر الٹ دینا اور سائیڈ پہ گر جانا، ایسے سمجھے کہ آپ کو گر گئی ہیں۔ وہ اماں آئی، کچرے کی ٹوکری سر پہ رکھی ہوئی اٹھا کے نواب صاحب کے سر پہ ڈالی اور سائیڈ پہ بیٹھ گئی، گر گئی۔ آپ اٹھے، اٹھ کے رونے لگے، اپنے اوپر سے کچرا نہیں صاف کیا، وہ اماں کو اٹھا کے ہاتھ باندھ کے رونے لگے، اماں میری نوست تیرے اوپر پڑ گئی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ نے یہاں سے گزرنا ہے، میں رستہ خالی کر دیتا، رستہ چھوڑ دیتا، خدا کے لیے اماں تجھے تیرے پیر کی قسم مجھے معاف کر دے۔ آپ رو رہے تھے ہاتھ باندھ کے، حضرت صاحب بھی وہاں دور کھڑے دیکھ رہے تھے۔ حضرت صاحب فرماتے تھے وہ گندے برتن میں عورت دودھ نہیں ڈالتی، اس کو پتہ ہے پھٹ جاتا ہے، پہلے برتن صاف کرتی پھر دودھ ڈالتی۔ تو آپ نے بلایا نواب صاحب کو، سینے سے لگایا اور نواز دیا۔ یہ جو تھوڑی سی اگر کڑوی کسیلی مرشد کی زبان سے کوئی الفاظ نکل جاتا ہے تو اپنے آپ پہ کنٹرول کرو، یہی فقیری ہے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، یہ میرے پیر کے آستان صدا آباد و شاد رہیں۔ آپ لوگ آتے رہیں، جاتے رہیں، ہمیں بھی اللہ پاک توفیق دے کہ ہم لمحہ بہ لمحہ، ہمارا دل تو چاہتا ہے کہ ہر مہینے آئیں، یہاں زیارت کر کے چلے جائیں۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا گھر میں نے اپنی بچیوں سے کہا بیٹا جب تم اپنے گھر کی ہو جاؤ میں اپنے پیر کے گھر کا ہو جاؤں گا، میں وہاں چلا جاؤں گا، میں آپ لوگوں کے پاس نہیں رہوں گا۔ وہ بچیاں رونے لگی، چھوٹے دل کی تھی، اور خدا کی قسم میرا دل ایسے ہی چاہتا ہے کہ جب میں اپنے وہ فرض سے سب کو دوشی مجھے مل جائے تو میں اپنے پیر کے قدموں میں، صحیح سے بھی عرض کر رہا تھا کہ اگر صحیح مجھے یہاں موت آ جائے مجھے ادھر ادھر نہ بھیجنا، ادھر پیر کے قدموں میں میرا مدفن کر دینا، آپ کا احسان ہوگا ہمارے اوپر، ادھر ہی اپنے پیر کے ساتھ صحبت میں رہیں گے، مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ رہیں گے۔
تو دوستو ہمارے لیے بھی دعا کرنا، اللہ تعالیٰ میرے پیر کے آستان کو آباد و شاد رکھے، اللہ میرے پیر کے صاحبزادگان کو عزت بخشے، برکتیں دے، ان کی زندگی میں، ان کی اولاد میں، ان کی نسلوں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کا دسترخوان کشادہ کر فرما دے، اللہ جیسے یہ فقیروں سے پیار کرتے ہیں اللہ تو بھی ان سے پیار کر، یا اللہ یہ بہت ہی فقیروں کے ساتھ ہمیں پتہ ہے کسی فقیر کا بھی دکھ شیئر کرتے ہیں نا تو ایسا فوراً یار اس کا مسئلہ حل کرو جو بھی جیسے بھی ہے، میں نے دیکھا تھا کمیٹی والوں سے کہہ رہے یار وہ بیمار ہے وہ فلانا اس کا خیال کرو، تو اللہ والے کے جو قلب ہوتے ہیں وہ نرم ہوتے ہیں، رقیق القلب ہوتے ہیں، ان کو کسی کا دکھ اچھا نہیں لگتا، یہ وہ مومن کی نشانی ہے حقیقت میں، مومن کسی کا دکھ دیکھتا ہے نا اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں، اگر اس دکھ ہٹا سکتا ہے تو فوراً ہٹا دے گا، اگر نہیں ہٹا سکتا تو دل میں اس کو زخم تکلیف ضرور ہوتی، آپ بھی کوشش کریں، ان سے پیار کریں اور یہ آستان ہے اس کی خدمت کریں، میرے پیر کے مراکز ہیں، اللہ قیامت تک آباد و شاد رکھے، ان کی نسلوں کو بھی آباد و شاد رکھے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ محترم جناب خلیفہ صلاح الدین ایوبی طاہری صاحب کی خدمت میں کہ وہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے دلوں کو روشن اور منور کریں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمنت باللہ صدق اللہ و مولانا العظیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیز و دوستو بزرگو، جس طرح سائیں ہوری بیان کر رہے سن، چونکہ کراچی چ رہندے نے انہاں دا اپنی ایک زبان ہے، طریقہ کار ہے، ہیں پنجابی لیکن اردو چ گلاں کیتیاں، انہاں دی سانوں چیزاں تے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تقریر کی کرنی ہے، وہ دو لفظاں دے وچ جڑی انہوں نے گفتگو کی تھی وہ بڑے سبق آموز ہے۔ پہلی انہوں نے اپنی گل کی تھی کہ اسی حضرت صاحب دے کول بیٹھے ہوئے تے اساں عرض کی تھی کہ پیر بڑی مہر چن لہر وچ سن پیر ریاست علی صاحب، تے انہاں آکھیا یا حضرت خدمت اسی بڑی کرنے آئے، جیڑی چیز تھانوں چاہیے اسی وہ دینے آئے، فروٹ لے آنے آئے، تھوڑی ضرورت پوری کرنے آئے، جو تسی حکم کرتے ہو اسی لے آنے آئے، پر جدوں تسی فام میں چاہتے ہو جتیاں مار دیو، سانوں بےزت کر چھڑ ہو، ان دی سمجھ نہیں آتی۔ اے دس دے پہ سن کہ حضرت صاحب فرمایا لونیاں کاسٹ ہے، برادری ہے جی میں رانا گجر، یہ لونا ایک کاسٹ ہے، انہاں دی ذات لونا ہے۔ حضرت صاحب فرمایا لونیا تیرے اتے کھنگیاں بڑیاں سن، او لونا او لائیاں نے، پھر اس آئے خلافت مل گئی، حضرت صاحب نے انی محنت کی تھی، تو بھئی فقیرو یہ جی حضرت صاحب یا بزرگ کو بندہ صحبت وچ جاندا ہے نا، تے بزرگ جھڑک دے دیندا ہے۔ وہ بزرگ جھڑک کیوں دیندا ہے؟ تیرے نال کوئی عداوت نہیں ہوندی، اصل چ معاملہ یہ ہوندا ہے کہ تیری وہ سلوک، تیری وہ منزل طے نہیں کردا، سالک مرید وہ اگاں ترقی نہیں کردا، وہ پہلا ورقہ پہلا پیج وہ الگ یاد کیتی اگلا انہوں آوندا نہیں پیا، وہ اگے پاس کرن واسطے پھر وہ دابا ماردا ہے، سزا دیندا ہے کہ یہ نلائق طالب علم ہے۔ جدوں وہ دابا ماردا ہے، وہ جی گل کیتی نا چٹکی والی چونڈی پوری، پیر سجن سائیں فرماندے نے کہ کسی فقیر نو ویکھنا ہوئے نا کہ ان دے تزکیہ نفس کنا کو ہویا ہے، تے جدوں ان دے کول جاؤ تے انہوں چونڈی وڈو، اگر وہ فقیر اگوں ہس کے دسے غصہ نہ کرے تو سمجھو ان دے نفس دا کچھ علاج ہو گیا ہے۔
नफ्स दियाँ कितनियाँ किस्मां ने? 3 किस्मां ने। नफ्स अमारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमइना। नफ्स अमारा वो है जिहड़ा साडे सारिਆਂ ਦਾ है, गुनाह कर लैंदा ते आकड़ जांदा है, जा जो कुछ हुंदा कर ला। गुनाह भी करना, गलती भी करनी, उनके उत्ते आकड़ जाना, ये नफ्स अमारा है। जिहड़ा नफ्स लवामा है, उनके कोल जदों गलती हो जाती है, गुनाह हो जाता है, तो फिर वो रोंदा है, या अल्लाह मेरे को गलती हो गई, रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। फिर वो आखदा है, ये नफ्स लवामा हो जाता है। नफ्स मुतमइना वो होंदा है, ये वलियां दा होंदा है, ये गुनाह नहीं करते, गुनाह दा सोचते भी नहीं। साडे पीर सानू साडे नफ्स नू मुतमइन करना चाहते हैं, मुतमइना नफ्स बनाना चाहते हैं। ਉਹਦੇ वास्ते उन्होंने मिसाल भी दी कि वो बाबे फरीद दी, वो निज़ामुद्दीन औलिया दी, कि वो किस तरह उन्होंने अपने पीर की सोहबत की, पीर ने किवें फिर नवाज दिता। फिर वो साहबजादे की गल सुनाई उन्होंने कि वो किवें उनदे च आकड़ आई। एक औरत के कोलों लंघे, वो खादमा सी, नौकरानी सी, तो ज़ाहिर है जिहड़ा बंदा काम करने वाला हुंदा है उनदे कोलों बदबू आउंदी है। तो उस साहबजादे ने अपना नक बलेटिया कि स्मैल आई है, तो बजुर्ग ने वेख्या कि इहदा नफ्स तो बड़ा खराब है। उनकी ड्यूटी ला दी कि जा बे तू फकीरां दी जुत्तियां सीधियां करया कर। कई साल, कई देर, कई महीने वो जुत्तियां सीधियां करता रहा। फिर उन्होंने आख्या कि उस औरत नूं कहंदे ते गंद सट, भला वेखिए कि इहदे नफ्स का किन्ना कि इलाज होया है। जदों उहदे ते गंद सटिया तो वो गुस्सा नहीं किया, बल्कि उन्होंने उठाया, हाथ बन के तो उहदे कोल माफ़ी मंगी, तो आंदा है मेरी नौसत की वजह तो, मेरे गुनाहां की वजह तो तू डिग पई, मैनू माफ़ कर दे। जदों ये अमल वेख्या, पीर ने सीने नाल लाया तो माला माल कर छड़िया। ये चीज़ बई साडे नफ्स का इलाज है, खुदा दे वली कोले। हज़रत साहब दीयां गल्लां सुना रहे सन कि कितनी मेहनत की थी, किस तरीके नाल बुलाया। इस तरह भी दोस्तों जितने तुसी बैठे हो, थोड़े ते भी हज़रत साहब ने बड़ी मेहनत की थी। हर एक दे फकीर दे पिंड में जा जाके, घरां च जा जाके बड़ी मेहनत की थी, ऐसी तरबियत की थी कि वैसे बैठे सन। फैसलाबाद तो फलक शेर आया है, वो 1988 दी गल्लां सुनावन लग पिया कि इस तरह होया, इस तरह होया। पीरा ने झिड़क दिता, पीरा ने बड़ा, फिर मैनू चैन ना आया। फिर मैं महीना पूरा कोल रहा। जदों भी फकीरों सौदा मिलता है ना, ये सोहबत च मिलता है। ये ऐसा इलम है किताबां विचों नहीं मिलता। तुसां शेर सुनिया भी है, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नज़रों से पिलाई जाती है। ये चीज़ सोहबत विच है, ये चीज़ इन्हां ज़ाहरी अखां विच जदों तू सामने आ गया है, इत्थे बैठ गया है, तेरी हाज़री लग गई है। मैं कई बारी दस्या है कि सानू लवन का भी वालक है नहीं, असी टाइम ही ज़ाया करने हैं, घर बाहर छड्डने हैं। तो जदों असी इत्थे आ जाने हैं, इत्थे आके तो एक ऐसी चीज़ है जिहड़ी सानू हाज़र नहीं रवन देंदी। मिसाल भी कई बारी दी है भी मोबाइल का दौर है, तुसी किसी दोस्त नूं कॉल करते हो, अगर उनकी कॉल दूसरे नंबर ते बिजी होवे तो मैसेज आता है कि ये नंबर दूसरी कॉल ते मसरूफ है। फकीरो जदों तुसी पीर की सोहबत विच आउंदे हो, थोड़ा दिल तकदीर होर लगा है, थोड़ा पीर तो थोड़े कलब नूं वेंदा पिया है।
وہ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਬ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੀ ਕਾਲ ਤੇ ਮਸਰੂਫ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਦੀ ਸੋਹਬਤ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਤਸੱਵਰ ਕਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਤਸੱਵਰੇ ਸ਼ੈਖ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਫੈਜ਼ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। वो इंज मिलता है कि तू जिन्ना मर्जी अल्लाह अल्लाह करता रहो, तेरा जिक्र नहीं चलेगा। ये जिक्र कदों चलेगा? पीर मिठा रहमतुल्लाह अलैह दे भी दो कौल ने, तो पीर सजन साईं ने भी फरमाया दो ने। लेकिन पीर मिठा साईं रहमतुल्लाह फरमाते हैं सालक को तरक्की के लिए दो परों की ज़रूरत है। पहला है दीद कसूर, दूसरा है तसव्वुर शेख। परवाज़ हमेशा दो परां ना होंदी है, एक पर ना नहीं होंदी। हुण दीद कसूर की चीज़ है? दीद कसूर ये है कि 24 घंटे बंदा अपने आप को ये समझे कि मैं बड़ा गुनाहगार हाँ, मैं बड़ा गुनाहगार हाँ। जिहड़ा बुल्ले शाह नूं वो समझावन आए सन रिश्तेदार, उन्होंने एक शेर आख्या सी, असी उच्चे साड़ी जात भी उच्ची, असी विच उच्चियां दे रहने आए, अकल होवी ते रमज पछाणी, असी तैनूं मुड़ मुड़ कहने आए। ते बुल्ले शाह ने इहदा जवाब ये दिता सी, असी कसूरी, साड़ी जात कसूरी, असी विच कसूर दे रहने आए। ये बई वो है दीद कसूर। तू ते मैं वो कसूर लिया है, तू ते मैं शहर कसूर लिया है। लेकिन बुजुर्ग ये कसूर लै रहे हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो, कि साढ़े अबाओ अजदाद कोलों गलती हुई, कसूरवार ठहराए गए, नफ्स को गलती हो गई। रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना। आप फरमाते ने असी कसूरी, साड़ी जात कसूरी, विच कसूर दे रहने आए, दीद कसूर च रहने आए। ये है वो दीद कसूर कि 24 घंटे चलते फिरते हर चीज़ नालों अपने आप को कमतर समझना, ये है दीद कसूर। तसव्वुर शेख की है? ये तसव्वुर शेख ये है कि इंज समझो मेरा पीर मैनूं वेंदा पिया है, कोई भी काम करना पिया है, ये समझ के तेरा पीर तैनूं वेख रहा है। जे तेरी असल अव्वल गल ये है कि तू पीर नूं वेखना पिया है, लेकिन तेरी मेरी वो कैपेसिटी नहीं है कि तू तो मैं फौरन ही उस एक एंगल बना लवीए, स्कैच बना लवीए, असी पहुँच जावीए। लेकिन ये तसव्वुर कर ला कि पीर मेरा मैनूं वेखदा पिया है। हजूर किबला आलम महबूब सजन साईं की फरमाते ने, जे जिक्र चलाउणा है तो वो पिछे है फकीरी वाली गल है कि खुदा नूं लैना है तो खुदा नाल यारी लाउणी है, तो जे खुदा नूं अपने सीने में लियाउणा है तो दीद कसूर ते तसव्वुर शेख, ये दो तरीके ने। हजूर किबला आलम फरमाते ने जे कलबी जिक्र चलाउणा ही तो, जे इस नूं रन करना ही तो फिर वो की है? तसव्वुर शेख इंज समझ, आसान लफ्ज़ां च है कि तू ज़बान खामोश कर, अखां बंद कर ते अच्छा अखां बंद क्यों करनियां ने? सानू ये भी समझ नहीं आई। बुजुर्ग फरमाते ने मुराकबे विच अक्सर सियाने जी अखां बंद कर लो, अखां क्यों बंद कराइयां जांदियां ने? इनका फलसफा की है? बई मस्जिद के दरवाजे हैं ना, बाहरों आए जो 3 दरवाजे ने, इस तरह दिल का दरवाज़ा जोड़ा है ना वो अखां ने। बुजुर्गों का समझावन का मकसद ये है कि ये दरवाज़ा बंद कर ला, और कोई ना अंदर आवे, सिर्फ अल्लाह हो। अखां बंद कर, दिल विच पीर नूं बा ला कि मेरा पीर मेरे दिल विच बैठा है। वो की पढ़ता पिया है? अल्लाह 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 अल्लाह।
ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣ। ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਤੇਰਾ ਤਸੱਵਰ ਪੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖੀ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਤਗੋ ਦੋ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਜੀ ਮੈਂ 11ਵੀਂ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਈ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਾ ਲਿਆਈ ਤੇ ਬਟਨ ਹੀ ਆਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ, ਪੀਰ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਕਰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਚਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆਏ, ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮਝ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਹੈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਨਸ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਮਰਜ਼ੀ WhatsApp 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੇ ਨੈੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਾਈਫਾਈ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ ਜੇ ਤੂੰ ਚਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੇ ਵਾਈਫਾਈ ਅੰਦਰ ਲਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੀਰ ਸੱਜਣ ਸਾਈਂ ਪੀਰ ਰਿਆਸਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਕਰੋ, ਯਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੈਸਾ ਸੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਕੈਸਾ ਸੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਫਕੀਰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਾ ਆਇਆ ਫਲਾਣਿਆ, ਆਇਆ ਫਲਾਣਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਇਹੋ ਤਸੱਵਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ। ਮਜਨੂ ਨੂੰ ਚੰਦ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਸਤਾਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੈਲਾ ਆ ਗਈ, ਲੈਲਾ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਮਜਨੂ ਨੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਓਏ ਮਜਨੂ ਤੂੰ ਫਰਾਡੀ ਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਲੈਲਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਲੈਲਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਪਾਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਮਜਨੂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਮਜਨੂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਮਜਨੂ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਮਜਨੂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਕੈਸਾ। ਕੈਸ ਕੌਣ ਆ? ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੈਲਾ ਕੌਣ ਆਈ? ਉਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੈਲ ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਲੈਲਾ ਅੰਧੇਰੀ, ਕਾਲੀ ਸਿਆਹ। ਉਹ ਐਡੀ ਕਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖੀ ਹੈ। ਮਜਨੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਜਨੂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਤੇ ਮਜਨੂ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਲੈਲਾ तो मेरे दिल में, दिल के आईने में तस्वीर है यार की, जब जी चाहा गर्दन झुका कर देख ली। दोस्तों गुफ्तगू लंबी हो जा रही है। मैं ये चाहना कि जे आए हो तो कुछ लै के जाओ। जे हज़रत साहब फरमाते हैं ट्यूबवैल चलता होवे, सारी दुनिया तो बर्तन पानी भर के जाती होवे, तेनों पानी ना मिले तो गौर कर, सोच की वजह है, मेरा बर्तन क्यों नहीं भरया गया। ऐसा तो नहीं कि तू बर्तन ही मुँह मारे, सारी दुनिया भर के जाती पई है, तेनों क्यों नहीं मिलया। और भाई बर्तन सीधा कर। हज़रत साहब ने जिस आसान लफ्ज़ां च सानू समझाया है ना, किसी खलीफे भी नहीं समझाया। कदे हज़रत साहब ने उर्दू च गुफ्तगू नहीं सी की थी। जे साहिर इत्थे आए न अफ्रीका वाले, साउथ अफ्रीका गए हज़रत साहब, उत्थे भी ये ज़बान रखी। लेकिन वो लोग आखते सन तुसी तर्जमा ना करो, सानू समझ आउंदी पई है। भाई बस इंजी गल है। यह उसामा है, अब्बास है, ये लैके गए सन सानू साउथ अफ्रीका। वो अंग्रेज़ आखते ने तुसी चुप करो यार, ना ट्रांसलेट करो, सानू समझ आती पई है। इन्हें पूछना की समझ आती पई है तेनों? उन्हें आख्या भी समझ का नहीं पता, दिल सुकून बड़ा है।
حضرت صاحب ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੇਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਫਕੀਰੋ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਲਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਊ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ। ਅਸੀਂ ਮੁਰੀਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਗਲ ਦਿਲ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਦੱਸਿਆ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਭਾਈ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਰਤਨ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬਰਤਨ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾ ਸੋਚ, ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ। ਲਵਣ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ ਅੱਲਾ ਬਚਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਜ਼ੂ ਫਨ ਕਰ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਆਲਿਮ ਦੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਆਲਮਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੀਰ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਵਲੀ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਇਹਨੂੰ ਆ ਖਬਰਦਾਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੋਚੀ। ਆਪ ਦਾ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਮਹਿਬੂਬ ਸੁਬਾਨੀ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਕੋਲ, ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਅਦਬ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਡੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੱਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਪੈਦਲ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਕੋਲ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਚਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਈ ਆਏ ਗਾਂ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੀਰ ਕੋਲ। ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਮਹਿਬੂਬ ਸੁਬਾਨੀ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਲਮੇ ਇਰਫਾਨ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਤਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਾਤਨ 'ਚ ਵੀ ਪਰਿੰਦਾ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬਾਤਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਵਾਪਸ ਦੌੜਦਾ ਆਇਆ, ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਯਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਲਵਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਵੀ ਰੋੜ ਬੈਠਾ। ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਯਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਗਾਂ ਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰੀ। ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪੀਰ ਦੀ ਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਮਝਿਆ? ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਤਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ। ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਗਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਤੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਗਾਂ ਨੇ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਣ ਸਾਈਂ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਹੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਤਨ ਦੀ ਕਫੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਬਾਤਨ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਕਲਬ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਯਾਰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਯਾਰ
ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਲਵਣ ਆਇਆ, ਕਿਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਬਾਤਨੀ ਫੈਜ਼ ਲਵਣ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵਣਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕਿ ਲਵਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਮਜ਼ਾਰ ਹਯਾਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਹਯਾਤੀ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਮਮਾਤੀ ਵਾਲਾ। ਹਯਾਤੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਮਾਤੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਾਰ ਕੋਲ ਫੈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ? ਜ਼ਾਰਾ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਦਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਲਏ, ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਲਈ, ਦਬਾ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਫੈਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਮਮਾਤੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਵੀਏ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਂਗਲੀ ਰੱਖੀਏ ਜਿਸ ਵੀ ਫਕੀਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾ। ਯਾਰ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਮੇਲ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ WhatsApp ਹੋ ਗਈ, ਈਮੋ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੈਗਰ ਫਕੀਰ ਕੋਲੋਂ, ਮੰਗਤੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਮੰਗਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਵਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮੰਗੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਮੰਗੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਕਿਬਰਿਆਈ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇਗਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕੀ ਆਖੇਗਾ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਸਕੀਨ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 10 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਛੱਡ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਅਪਣਾ ਲਓ। ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਿਨਾਫੇ ਸ਼ੈਖਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚਾੜ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮਨਕਬਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹ ਮਨਕਬਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਮਨਕਬਤ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਲੀ ਦੀ ਮਨਕਬਤ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹ ਪੀਰ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਿਰ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਂ, ਫਲਾਨਿਆਂ, ਉਹ ਫਲਾਨਿਆਂ, 1 ਵਾਰਾਂ, 2 ਵਾਰਾਂ, 3 ਵਾਰਾਂ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੀ, ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੱਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਪੀਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮਨਕਬਤਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮਨਕਬਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਪੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਖੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੀ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਬਸ ਵੀ ਕਰ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਣ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾ। ਦੋਸਤੋ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ, ਇੱਕ ਇਰਾਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਰੇਟ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
وہ بھئی دوویں چیزاں ہے جی اتنے ہوں تو ڈاؤٹ کوئی نہیں، لیکن آ کے وہ لو تینوں نظر ہی کوئی نہ آوے کوئی خلوت در انجمن ایک لفظ ہے طریقت دا کہ تو انج ہو کہ ہزاراں دے وچ انج پھر تو کلا ہی ہے، تینوں کوئی ویکھدا ہی نہیں، اکھاں تاں بند کیتیاں جاندیاں نے اور بھئی اس دل وچ ہور کوئی چیز آوے ہی نہ۔ اللہ پیر دی محبت یہ وہ پیرا ذکر دیتا ہے تو یہ کمایا کرو، صحبت زیادہ کرو۔ میں یہ مثال دے کے اجازت چاہوں گا، اکثر فقیراں نے پرانے فقیراں نے میرے سے سوال کیتا کہ سائیں جی جدوں نویں نویں آئے سی نا اسی فقیر سی، بڑے جذبے ہوندے سن، بڑا مزہ آنا کرنا، ہن سانوں وہ جذبہ نہیں آوندا، وہ ولولہ نہیں آوندا، وہ جوش نہیں آوندا، ان دی کی وجہ ہے؟ الحمدللہ حضرت صاحب کی صحبت وچ بیٹھے سی تو یہ سوال ہویا سی ادوں، تو حضرت صاحب نے یہ جواب دیتا سی، وہ میں تھانوں بھی دس دینا۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ بھئی جدوں مرید یعنی بچہ دنیا چاہتا ہے تو وہ زیرو سائڈ دا فیڈ لینا ہے، فیڈر زیرو سائز دا ہوتا ہے، جویں جویں وہ وڈا ہوتا جاتا ہے ان کا فیڈر وڈا ہوتا جاتا ہے، پھر ایک وقت ہوتا ہے روٹی کھاون لگ پاتا ہے، دو دو روٹیاں کھاتا ہے، چار چار کھاون لگ پاتا ہے، تین تین ٹائم کھاون لگ پاتا ہے۔ اسی طرح نا جدوں مرید ہویا فقیر پہلے دن مرید ہویا اے سی بیبی زیرو سائز دی فیڈ سی، وہ تھوڑی جی صحبت کیتی انہوں بڑا مزہ آیا، ہن طریقت وچ ہو گیا وڈا تے اجے بھی قطرہ لیندا ہے، زیرو سائز دی فیڈ لیندا ہے۔ وہ بھائی اپنی صحبت ودا دے، اپنی فیڈ ودا دے، اپنی خوراک ودا دے تے اوویں لذت آوے گی۔ تیرا برتن طریقت وچ ہو گیا دیگ تے اجے بھی تو فیڈر لینا پیا، ہن فیڈر دیگ دے وچ جاوے پتہ لگے گا؟ وہ پتہ نہیں لگنا کدھر پیا بھی ہے کہ نہیں پیا۔ تے جے ہووے فیڈر تے دیگ والا پانی اندر پوے گا وہ اچھلے گا، پھر وجد آوے گا، پھر جذبہ آوے گا۔ اسی طرح بھائی جدوں صحبت زیادہ کرو گے اپنے پیر دی تو پھر وہ جوش آوے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے سارے واسطے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السکر وقنا عذاب المیزان۔ کریم آب بخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا، ہمارے گناہوں سے لرز زمیں تیری ذات مولا غفور الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 4 اگست والے دن بروز جمعۃ المبارک حضرت صاحب دا وہ اسی صاحب دے نال پورا سال بنتا ہے۔ اگست میں 4 اگست نو آپ دا وصال ہویا تے انگریزی مہینے دے حساب نال، تے 4 اگست نو انشاءاللہ بعد از نماز جمعہ اس مسجد دے اندر اپنے مرکز دے اتے حضرت صاحب دے سال ثواب واسطے سارے دوستان دعوت ہے۔ انشاءاللہ دے وچ ختم خواجگان پڑھیا جائے گا، آپ دی سال ثواب دی محفل ہوے گی۔ کوشش کرو قرآن خوانی بھی ہوئے گی کہ سارے فقیر جمعۃ المبارک اتھے آ کے ادا کریں، تاکہ جمعہ پڑھیں گے نا اتھے آ کے پھر آسانی ہو جائے گی۔ بعد از نماز جمعہ انشاءاللہ جمعہ تو فوراً بعد بہ کے قرآن خوانی کی جائے گی، ختم خواجگان پڑھا جائے گا اور اپنے شیخ کامل دی روح اس سال ثواب کیتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے صدقے میرے آقا دی امت دی بخشش فرمائے۔